اب اس میں جو ہے تمنا حسین، یہ امام حسین علیہ السلام کی تمنا جو ہندوستان کو آ کے تبلیغ کی بات تھی، تبلیغ کرنے کی، دین کو پھیلانے کی بات تھی، تو وہ تمنا حسین جو ہے حضرت قبلہ عالم فرما رہے کہ آپ اسی وقت اپنے جسم اطہر کو وہیں چھوڑا جب شہید ہوئے، اور اسی وقت آپ کی روح ہندوستان کو پرواز کر گئی. اسی وقت علموں کی شکل میں، تازیوں کی شکل میں، اولیاء اللہ کی شکل میں جو ہے 1200 سال جو ہے ہندوستان میں کام کرتے رہے. وہ تمنا یعنی جو تمنا تھی وہ تمنا شدت اختیار کری، وہ تمنا شدت اختیار کری. تو وہ شدت کو ختم کرنے کے لیے، اب شدت کو بجھانے کے لیے، یا شدت کو یعنی شدت کو جو ہے دبانے کے لیے کسی ولی کی طاقت نہیں تھی، کسی ولی کی، کسی اولیاء کی، یا کسی علم کی، یا کسی تعزیے کی طاقت نہیں تھی ولی. تو وہ امام حسین کی شدت کو جو ہے نا اگر ختم کرنا یا ان کو پوری کرنا ہے تو وہ سرکار کے وجود کو خود آنا پڑا. وہ سرکار کے وجود کو خود آنا پڑا ہندوستان کو. تو پھر وہ تمنا حسین لے کے جو ہے یہ آپ کا وجود کھڑا ہے یہاں. آپ فرماتے ہیں کہ پہن کر لال کپڑے عصر محشر میں کون آیا، بتا دوں فاطمہ کا لال معلوم ہوتا ہے. تو یہاں بتائے فاطمہ کا لال معلوم ہوتا ہے، مگر بتانے والا آمینہ کا لال ہے. سبحان اللہ. وہ بتانے والا کہ شدت کس کی؟ امام حسین. کس کی؟ فاطمہ کے لال کی شدت. جو تمنا ہے حسین، جو شدت کیا تھی کہ ہندوستان کو جنت نشان بناؤں گا، ہندوستان کو جو ہے نا اسلام استان بناؤں گا. وہ شدت بتانے والے، وہ شدت تھی فاطمہ کے لال کی، مگر اس شدت کو پوری کرنے کے لیے آنا پڑا آمینہ کے لال کو. تو پھر وہ آمینہ کے لال آئے، آ کر جو امام حسین کی تمنا بن کے کھڑے ہو گئے، ہندوستان کو جنت نشان بنانا ہے گا. تو پھر جو آپ کی اس تمنا کو روکنا چاہا تو وہاں یزید روکنا چاہا تھا آپ کی تمنا کو. انہیں سمجھا کہ جو ہے نا ان کو شہید کر دیے تو ان کی تمنا ختم. مگر وہ تمنا جو ہے جب شہید کر دیا گیا، جسم چھوٹ گیا، تو وہ تمنا لاکھوں اولیاء اللہ کو لے کے آئی. وہ تمنا لاکھوں اولیاء اللہ کو لے کے آئی ہندوستان کو. پھر وہ تمنا ہی سرکار کو لے کے آئی ہندوستان کو. تو پھر اس کے بعد کیا فرما رہے؟ دیندار انجمن بشکل تمنا حسین جسم میں اختیار کر چکا. کیا اختیار کر دیا؟ اب وہاں جسم چھوڑے تھے شہید ہو کے، پھر وہ جسم یہاں کس کا ملا؟ وہاں حسین اپنا جسم چھوڑے ایک تمنا لے کے، تو وہ تمنا کو جسم ملا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ آئے، آ کر ہندوستان کو تبلیغ کی ضرورت ہے. تو آپ کے معاملے میں جتنے جو رکاوٹ ہے، اچھا کمال کی کیا بات ہے، وہاں تو امام حسین علیہ السلام اپنا خون، اپنے بھائی، اپنے بھائی، اپنے بچے، اپنے بھتیجے سب کی قربانی دیے. تو یہاں حضرت قبلہ عالم کا وجود بھی آیا، اس تمنا کو لے کے کھڑا. تو یہاں پر بھی آپ کے اوپر تلوار کے وار ہوئے. یہاں پر بھی آپ کے اوپر کرنے والے کون؟ مشرک نہیں، کافر نہیں، مسلمان. مسلمانی چاپی جو ہے اس تمنا کو، جو تمنا لے کے کھڑے ہندوستان کو جنت نشان بنانے کی، وہ تمنا پہ وار کیا گیا حضرت قبلہ عالم پر. 4 تلوار کے وار ہوتے ہیں، 4 تلوار کے وار ہوتے ہیں. 2 بکرے کٹے سے اتنا خون بہتا ہے. کتنے بکرے؟ 2 بکرے کٹے سے اتنا خون بہتا ہے. آدھا بکرا کٹے تو ایک بکرے کا آدھا خون بھی بہا تو آدمی کھڑ نہیں سکتا. مگر آپ 2 بکرے کٹے سے اتنا خون بہنے کے باوجود بھی آپ اپنے ساتھیوں کو بٹھا کے ان کو آدھا گھنٹہ جو ہے نا درس دیتے، دے کے پوچھتے آخری میں، کیا با میرے بعد میرے کام کو چھوڑ دیں گے کیا؟ کیا با میرے بعد میرے کام کو چھوڑ دیں گے کیا؟ تو آپ
آپ پورے ساتھ فرماتے دم میں دم تیرے ساتھی میں رہے گا جب تک تیرے کام کو لے جائیں گے ہر جا سر پر، یعنی ہم تیرے کام کو ایسا نہیں چھوڑیں گے، اپنے سروں پر لے کر پھریں گے۔ تو پھر آدھا گھنٹہ جو ہے نا آپ کو وہ کرے، اچھا اس کے بعد آدھا گھنٹہ تو آپ وہ کرے بات چیت کرے، مگر جب آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو پورے وہ قتل کرنے والے کے پیچھے بھاگے، کیونکہ قتل کر کے جب بھاگ رہا تھا انہیں تو وہاں حیدر حسین ایرپا انہوں ہی موجود تھے، باقی سب جو ہے نا حضرت قبلہ عالم ان کو مکہ مسجد بھیجے تھے، جاؤ جا کے وہاں جمعہ نماز پڑھ کے آ جاؤ۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، اگر تفصیل سے سناؤں گا تو یہی واقعے کو جو ہے نا اور آدھا پون گھنٹہ ہو جاتا، کہ وہ ایک ایک سچویشن کو میں بتاؤں گا کہ وجہ کیا تھی۔ قاتلانہ حملہ نہیں ہے، قاتلانہ حملہ میں بہت بڑا مقصد ہے حضرت قبلہ عالم، بہت بڑا، ایک ایک بات، ایک ایک چیز۔ جس وقت جمعہ تھا اسی دن آپ وہ قاتلانہ، پھر اسی دن جو ہے نا، اس سے پہلے جمعہ کبھی نہیں بھیجے حضور اکرم صاحب حضرت قبلہ عالم، جاؤ باؤ مکہ مسجد کو نماز پڑھو۔ دیکھو مسلمان جو ہے ہمارے کو جو ہے نا الگ سمجھتے، جا کے تم ان کے ساتھ نماز اسی دن۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ آپ کو پتہ تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے، اسی لیے پہلے میدان خالی کرے، جاؤ جا کے۔ تو پھر ان آیا تو اس کو پورا موقع دے رہے حضرت قبلہ عالم، اس کے اندر ہمت نہیں ہو رہی کہ کچھ کروں، بلکہ اور آپ کو معلوم ہے کچھ کرنے والا ہے نہیں، کیا کرنے والا ہے معلوم ہے۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے کوئی میری گیٹ کے اندر قدم رکھا تو میں اس کی پوری ہسٹری بول دیتا ہوں، انہیں کیا کرتا تھا، اب کئی کو آیا، آگے کیا کریں گا۔ آ کے قتل کا ارادہ لے کے سامنے قاتل بیٹھا ہوا ہے، آپ کو علم نہیں ہے، ہاں؟ اچھا پھر آپ گھر میں تھے، انہیں آگے بیٹھا ہوا ہے، آپ گھر میں نہیں آنے والے، گھر میں سے آ کے جو ہے بچے کو لے کے گود میں بیٹھے ہوئے، بچے کو گود میں لے کے بیٹھے ہوئے آپ۔ اچھا پھر بچے کو لے کے بیٹھے ہوئے تو انہیں پڑھا، ڈول کے قرآن پڑھتے بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھ رہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں کر رہا، کیا بھی نہیں کر رہا ہے، لہٰذا کیا کروں، آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے، سو گئے ایسا پڑھ۔ اب انہیں سمجھ رہا سو گئے، اب سو گئے بھی بول رہا، اس کے بعد میں اٹھ کے دیکھ رہا، پھر کر رہا، پورا موقع دے رہے اس کو۔ اب اس کے بعد انہیں دیکھا کہ انہوں آنکھ بند کر کے اچھا سوچ گئے، انہوں جھٹ تیزی سے اٹھا اور تلوار اطراف پورے مسجد میں لگے ہوئے رہتے تھے، اس کو تلوار لانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، سیدھا تلوار کھینچا، آپ کے پروار شروع کرا۔ تو پہلا وار حضرت قبلہ عالم کے سر پہ کرا تو آپ ہاتھ لائے، ہڈی ٹوٹی۔ پھر دوسرا وار کرا تو ایسا پلٹے تو جو ہے نا یا ران پہ پڑا، پھر تیسرا ٹخنے پہ پڑا، پھر اس کے بعد اب بچنے کو کرے تو پھر سر پہ پڑا۔ تو ایسے 4 وار، ایک سر پہ، ایک ہاتھ پہ، ایک ران پہ، ایک ٹخنے پہ، یعنی سر سے پاؤں تک زخموں سے، سر سے پاؤں تک لہو لہان، اور پھر خون کتنا 2 بکرے کٹے سوتا خود۔ آپ اندازہ لگائیں گے، آپ کرے ہوں گے نا بکرے کو ذبح، ایک بکرے میں کتنا خون جاتا، ہاں؟ تو 2 بکرے سے تک خون گیا، اور پھر انہیں اس کو جب انہیں اس کو بول رہے حضرت قبلہ عالم تو میرے کو نہیں مار سکتا، کیا بول رہے اس کو؟ 4 وار کرنے تک آواز نہیں حضرت قبلہ عالم کی۔ جب بچہ رونا شروع کرا تو بازو مسجد میں، بازو دیوار کے بازو میں ایرپا حیدر حسین بچے کی رونے کی آواز سن کے انہیں آئے تو حضرت قبلہ عالم اس کو بولے تو نہیں مار سکتا میرے کو، تو نہیں مار سکتا۔ تو پھر جو ہے وہ تلوار جو نے پکڑا تھا وہ تلوار مٹھ میں سے نکل کے گر گئی۔ ابا جان ہمیشہ کبھی بھی یہ تاریخ واقعہ سناتے وقت بولتے کہ کبھی تلوار مٹھ سے نکلتی نہیں، بولے کیونکہ وہ تلوار اسی سے اس میں بنی ہوئی ہوتی ہے، تلوار مٹھ سے نہیں نکلتی، مگر وہ معجزہ تھا اللہ کا، جو تلوار مٹھ سے نکل کے اس کے ہاتھ میں مٹھ رہ گیا، تلوار گر گئی۔ تو پھر جیسا حیدر حسین آتے تو نے کیا کرا، وہ مٹھ پھینکا، دوسری تلوار لے کے بھاگا تو اب انہوں اس کے پیچھے بھاگے، جھنڈے کے پاس پکڑے،
پکڑ کے گھس کے اس کو پٹکے